الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے انجام کا ذکر فرمایا۔ وہ کل آپ نے سماعت کیا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، قوم عاد کو نصیحتیں کیں، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ دیکھو تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ان زمینوں کا مالک بنایا، یہ جائیدادوں کا مالک بنایا، سردار بنایا، اور اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں باغات کی شکل میں، غلات کی شکل میں، تجارت کی شکل میں تمہیں دی ہیں، سونے کا وسیع کاروبار تمہیں دے دیا، جسمانی قوت، ڈھول ڈھال، بہت بڑی قداور شخصیات تمہیں بنا دیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کر کے اللہ کے مطیع بنو، طاغی نہ بنو، سرکش نہ بنو۔ جس نے یہ نعمتیں دی ان کی اطاعت کرو، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نعمتیں دینے والے رب ہی کو یکتا اپنا معبود برحق سمجھ کر اس کی عبادت اور اطاعت کرو، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جس اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں ڈالا وہ تمہیں بھی عذاب میں ڈال دے گا۔ باز آ جاؤ۔ آج آپ کے سامنے آتا ہے، قوم نے کہا تو ہمیں عذابوں سے دھمکاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا آج تک جن کو پوجتے آئے ہیں۔ تو اپنا عذاب لاتا تو لا، ہم تیری بات نہیں مانتے ہیں، اور اگر اپنے دعوے میں سچا لا عذاب کو۔
پیغمبر کو دھمکی کے طور پر کہہ دیا، سچ ہے تو لا عذاب۔ پیغمبر تو اللہ کا محتاج، ساری دنیا اللہ کی محتاج۔ پیغمبر نے کہا یا اللہ میں نے تو اتمام حجت کر دی، قوم تو نہیں مانتی ہے۔ اللہ کو بھی پتا، اللہ نے پیغمبر نے اتنا بتایا یہ دھمکی والا انداز اختیار نہ کرو، اس سے اللہ کا عذاب بھی آتا، اللہ کا غضب بھی آتا ہے۔ اور تم جو باتیں کرتے ہو یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تم نے ایک بزرگ کا نام رکھ دیا یہ مشکل کشا ہے، دوسرے کا نام رکھ دیا یہ بیماریوں کو شفا دیتا ہے، تیسرے کو کہہ دیا ہے کہ یہ کھوٹی قسمت کھری کر دے گا، چوتھے کو تم نے کہہ دیا یہ بگڑی پار بنا دے گا، چوتھے کو کہہ دیا یہ کر دے گا۔ یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ باز آؤ۔ تو فرمایا اگلی بات ہے عذاب ہی عذاب کرتے ہو تو تم بھی اپنا انجام دیکھو، میں بھی دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نتیجہ نکلا، قرآن کہتا ہے ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو عزت برتری عطا کر کے نجات دے دی، قوم ساری کو ہم نے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا، اور وہ عذاب ہوا کا ایسا جھونکا ان کے اوپر آیا، نیست و نابود کر کے رکھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ لفظی ترجمہ سماعت کریں پھر بات آتی۔ فرمایا قالو، قوم کو جب ہود علیہ السلام نے خوب سمجھایا تو قالو، وہ کہنے لگے اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا اس لیے لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ یکتا ایک اللہ کی، وَنَظَرْ، اور ہم چھوڑ دیں ماں ان مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو، کان یعبد، جن کی پوجا کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا۔ تو ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، تو عذاب سے دھمکاتا، فَأْتِنَا، تو لے آ ہمارے پاس، بما، وہ عذاب، تعیدو، نا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا، ڈراتا رہتا، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے، تو وہ عذاب لے آ، نہیں مانتے ہم۔ قال، پیغمبر نے کہا قد وقع علیکم، پکی بات ہے ثابت ہو چکا تمہارے اوپر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، عذاب بھی، وغضب، اور اللہ کا غضب بھی، تمہاری طغیانی اور یہ بڑائی اور تکبر پر عذاب آ گیا۔ نمبر 2، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے لڑتے بڑھتے ہو، فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں، وہ کون سے، سمیتم، تم نے نام رکھے، ہاں ان مشکل کشاؤں کے، انتم، تم نے، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے، ما نزل اللہ، نہیں اتارا، بہا، ان ناموں کے حوالے سے، حقیقت میں، من سلطان، کوئی دلیل اللہ نے، یہ تمہارے بنائے ہوئے نام ہیں، یہ ہیں یہ ہیں۔ باقی اگر تم دعویٰ کرتے ہو عذاب تو فانتظروا، تم بھی پھر انتظار کرو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ قرآن نتیجہ نکال کر کہتا ہے فَأَنْجَيْنَا، نتیجہ فا نتیجہ، پھر نتیجہ یہ آیا، انجینا، ہم نے نجات دی ہے، نجات دینے والا اللہ، ہم نے نجات دی ہے اس ہود علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، معہو، جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے، برحمت، اپنی رحمت سے، منا، جو ہماری جناب سے آئی، ہم نے اپنی جناب سے ان پر رحمت نصیب کر دی، وقطعنا، اور کاٹ کے رکھ دی ہے، دابر، جڑ، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جو جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہمارے احکام کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ مومن نہیں تھے، وہ شرک کرتے تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، ہم نے بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اللہ
ہود علیہ السلام کی دعوت کو کل بھی سنا، ابھی میں نے اختصار سے ذکر کیا. انہوں نے اب اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ دیکھو تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں، تمہارے جسمانی نعمتیں ہیں اور تمہاری صحت کی نعمتیں ہیں، طاقت ہے جسمانی، مالی طاقت ہے، باغات کی فراوانی ہے، غلات کی فراوانی ہے، مال کی فراوانی ہے، تجارت میں بڑی وسعتیں تمہیں ملی ہیں. جن رب نے یہ نعمتیں دی ان کا شکر ادا کر کے اللہ کی اطاعت کرو، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا. قوم نوح کو اگر عذاب نے غرق کیا تو تمہیں بھی اللہ غرق کرے گا. تو کل آپ نے سنا وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جو ہمیں پکڑے گا؟ اللہ، یہ انسان جب طاغی ہو جائے بھول جاتا ہے، اس کو اپنے بچپن بھی یاد نہیں رہتا ہے. جوانی کی مستانی آ جائے، مال کی فراوانی آ جائے، یہ پھر شیطان ہوتا ہے، کہتا میں تو اسی طرح تھا، مجھے کون چھیڑ سکتا ہے. تو کہنے لگے من اشد منا قوہ، پیغمبر نے کہا جس رب نے یہ طاقت دی وہ تم سے بھی طاقتور ہے، وہ تمہیں پکڑے گا. طاقتور تھے، بڑی طاقت تھی ان کی، انجینئر بھی تھے. آگے قوم سمود کا ذکر آتا ہے، انجینئرنگ کے فن میں، ٹیکنالوجی میں وہ ان سے بھی آگے تھے. اور آج بھی مصر کا احرام مصر بولتا ہوا نمونہ ہے کہ ایک ایسے محل وہاں احرام مصر کے ہیں جو 40 گز کی ایک منزل ہے، اوپر دوسری تیسری 70 منزلہ موجود ہے. ابھی تک اللہ نے قائم رکھا، دنیا کو بتایا تم اتنے زیادہ مضبوط نہیں، تم سے پہلے بڑے مضبوط گزرے ہیں. تو ظاہر بات ہے 40 گز اسی لیے ہوگی کہ لمبے لمبے قداور لوگ تھے، اسی کے نیچے یہ رہتے تھے. اور احرام مصر کے وہاں آج بھی پڑے ہوئے پتھر ٹنوں کے اعتبار سے ہیں، منوں کے نہیں، ٹنوں کے اعتبار سے وہ پتھر رکھے ہوئے تہ بتہ مسالے کے ساتھ، ابھی تک وہ نہیں تباہ ہوئے ہیں، اللہ نے بطور عبرت کے رکھے ہیں. اور دنیا آج ان کو تماشے کے لیے دیکھتی ہے، عجائب گھر کے طور پر دیکھتی ہے، اور کچھ دیکھتی ہے بڑے عجیب عجیب طریقوں سے. اللہ اکبر. تو یہ ان لوگوں نے بنائے تھے، بڑے بڑے محلات تھے، بڑے باری باری پتھر، پتہ نہیں کرینے تھیں یا خود ان کے ہاتھ ہی کرینے تھے، اور اٹھا کر ان پتھروں کو رکھتے تھے، ٹنوں کے من وزن. تو اللہ نے بڑا کچھ دیا، لیکن طاغی بنے، دولت کی فراوانی آئی، سرکش بن گئے، بھول گئے جس رب نے طاقت دی ہے. کہتے ہم سے زیادہ طاقتور ہے، تو لا عذاب لے کر آتا ہے. تو آج آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ اجیتنا، کیا تو اس لیے آیا؟ لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی، صرف وحدہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، پوجا کریں، سجدہ کریں. یہ نہیں مانتے ہیں. یہی تو شرک ہے. صرف ایک اللہ کو سجدہ، صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، صرف ایک اللہ کے آگے رونا، یہ صرف والی بات نہیں چلے گی. ہاں یہ کہتا ہے کہ اللہ کو بھی سجدہ کرو، ہمارے مشکل کشاؤں کو بھی سجدہ ہو جائے، بات چل جائے گی. یہ ہمارے مشکل کشا ہے، ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا کے آئے ہوئے طریقے پر ہم ان کے سامنے اپنی گریہ زاری کرتے ہیں، یہ کام کر دیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں صرف یہ بات نہیں ہے. لنعبد اللہ وحدہ، تو یہ کہتا ہے ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کی پوجا کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادوں نے جو ہم پوجا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں، اس لیے تو آیا. تو ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں. عذاب کی باتیں دھمکیاں دیتا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے کر آ جا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا اگر تو سچا ہے. تو بار بار دھمکیاں دیتا، لے آؤ اس عذاب کو. جری ہو گئے، عذاب مانگنے لگ گئے، اور پیغمبر کو چیلنج کرتے ہیں اگر تو سچا ہے. پیغمبر سچا نہیں تو دنیا میں سچا کون ہے؟ اگر سچا لے عذاب، اگر سچا ہے لے عذاب. یہ تو بہت بڑی سرکشی ہے، بڑی بغاوت. پیغمبر نے کہا ایک تو اللہ کی نعمتیں کھا کر بدماشی، طغیانی، سرکشی، اور ایک شرک اور کفر. پھر یہ کہتے اگر سچا تو عذاب لا. اتنی بڑی غرور اور تکبر. فرمایا ایسے گناہ اور گناہ پہ غرور اور تکبر، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. گناہ ہونا اور بات ہے،
آدمی روئے اللہ معاف کر دیتا ہے، گناہ ہو جائے خلوت میں روئے اللہ معاف کرتا ہے، لیکن گناہ اور گناہ پر ڈٹائی اور غرور و تکبر یہ عذاب الہی ہے۔ اللہ ہمیں اس تباہی سے بچائے۔ پیغمبر نے کہا قد وقع علیکم، پکی بات ہے واقع ہو چکا، قد پکی بات ہے واقع ہو چکا تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب عذاب اور اللہ کا غصہ آ گیا ہے۔ بس تمہاری بڑا غرور و تکبر، اللہ غرور و تکبر کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ آپ بھی کہتے رہتے ہیں تکبر جو ہوتا ہے یہ عزازیل را خوار کرد، تکبر نے تو شیطان کو برباد کیا ہے، ظالم کے بچے کو، اور پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس نے بھی تکبر کیا، فرمایا آ گیا عذاب۔ اگلی بات پیغمبر نے دنیا کو بھی سمجھائی، ان کو بھی سمجھائی کہ آخری حجت کر دوں کہ میرے ساتھ تم مولتے ہو، میں کہتا ہوں اللہ ہی کو پکار، صرف اللہ کی پوجا، اللہ کو سجدہ، اللہ سے مانگ، صرف کی بات ہے۔ تم مقابلے میں اپنے باپ دادے کی پجاریوں کی بات کرتے ہو، تو یہ باپ دادے نے جو کہا فلانا مشکل کشا، فلانا بیماری کو دور کرتا، فلانا بیٹا دیتا، فلانا بگڑی ہوئی قسمت کو ٹھیک کرتا ہے، فلانا یہ کر دیتا ہے، فلانا بگڑی بنا دیتا ہے، فلانا کشتی پار لگا دیتا ہے، فلانا یہ کر لیتا ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے نام حقیقت نہیں ہے۔ یہ تم نے، تمہارے باپ دادوں نے بعض بزرگوں پر یہ نام فٹ کر دیے ہیں، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اور یہ بات اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا سورۃ النجم میں، فرمایا جن کو تم پوچھتے ہو یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، فرمایا یہ سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کے نام رکھے۔ عزا صاحب عزت بڑھائے گا، حبل صاحب یہ کرے گا، لات صاحب یہ کرے گا، منات صاحب یہ کرے گا، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں ان کے، یہ فلاں نام، یہ فلاں یہ کرتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ جی وہ بیٹا دے دے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ جی سچے دل سے وہاں مٹی کھا لو بیماری شفا ہو جائے گی، وہ شفا دیتے ہیں۔ فلاں جگہ چلے جاؤ جی یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ جی فلاں جگہ ایسے ایسے مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، فلاں نے یہ ٹھیکہ اٹھایا، فلاں نے یہ، فلاں نے نہیں، یہ کام صرف ایک اللہ کے ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہ بات سنو، اتجادلوننی، مجھ سے تم لڑتے ہو، جب میں یکتائی کی بات کرتا ہوں تو لڑتے ہو، فی اسماء، چند ایسے نام سمیتموہا، تم نے وہ نام رکھے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھا، فلاں بگڑی بنا دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل اس پہ نہیں اتاری ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کو یہ اختیار دے دیا، فلاں بزرگ کو یہ اختیار دے دیا، فلاں ولی کو یہ دے دیا، فلاں بزرگ کے پاس جانا وہ بیٹا دے گا، فلاں بزرگ بری کر دے گا، فلاں کھوٹی قسمت کھری کر دے گا، فلاں بگڑی پار لگا دے گا، فلاں تگڑی پار لگا دے گا، فلاں کشتی پار لگا دے گا۔ اللہ نے تو کوئی بات نہیں کی ہے۔ اللہ نے کہا ولی بھی نبی بھی میرے محتاج۔ اور وہ کل آپ نے سنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا، بیوی ڈوب رہی ہے، نبی بھی نہ بچا سکا، کون بچائے گا؟ بچانے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ پکڑے تو کون چھڑائے گا؟ فرمایا تم غلطی کرتے ہو، باقی عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں، دیکھو ہوتا کیا ہے، فیصلے اس کے عذاب میرے پاس نہیں ہے، انتظار کرو وہ کب پکڑتا ہے، تمہیں کیسے پکڑتا ہے، مجھے کیا کرتا ہے، اس کے پاس ہے، میرا کنٹرول بھی اس کے پاس، تمہارا کنٹرول بھی نہ، جب آئے گا تو نہ تمہارے یہ بچائیں گے تمہیں، نہ کچھ ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فانجیناہ، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی نجات دی، والذین معہ، اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دی، برحمتنا، اپنی خصوصی رحمت سے، اور فقطعنا دابر، ہم نے جڑ کاٹ کے رکھی ہے ظالموں کی، اللہ کے احکام کے جھٹلانے والوں کی۔ کیسے جڑ کاٹی؟ قرآن دوسری جگہ کہتا اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے قداور تھے،
کہتے ہیں ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اللہ نے کہا میں ایسی طاقت والی شے بھیجوں گا نا تمہیں نظر بھی نہیں آئے گی، تمہیں میری طاقت کا پتہ چلے گا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اللہ کہتے ہیں میں نے ہوا کا جھونکا بھیجا، اور وہ جھونکا بھی جب آیا وہ بھی تھوڑا سا۔ اللہ نے قرآن میں بریحن سرسرن آتیہ، ہم نے ایسی ہوا بھیجی سرسر لگاتار چلنے والی، آتیہ سرکش۔ آتیہ حدیث میں آتا ہے آتیہ سرکش، وہ کہ سرکشی کس کی کرتی تھی؟ ہوا کا ایک جہان ہے، وہاں آگے کنٹرولر فرشتے کھڑے ہیں، اللہ نے ہوا کو کہا باہر نکل، کنٹرولر فرشتے نے کہا رک، انہوں نے کہا نہ نکلنے کا آرڈر ہو گیا، تو بھی پیچھے ہٹ۔ تو چھوٹا سا سوئی کے ناکے کا سوراخ تھا، سوئی کا ناکا، سوئی کے ناکے سے ہوا ایک دم باہر نکلی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے رک رک کدھر جاتی ہے؟ کہا پیچھے بڑا آرڈر آ گیا ہے، جا رہی ہوں۔ اس فرشتے کے لیے وہ عطیہ تھی، اللہ کی وہ عطیہ تھی، اطاعت کرنے والی عطیہ۔ ارسلنا علیہم ریحا صرصرا عاتیہ، لگاتار ہوا چلتی بھیجی باہر۔ وہ ہوا آئی اور بندوں کو زمین سے اٹھایا فضا میں، پوری قوم عاد کو اٹھا دیا۔ کسی نے اونٹ پکڑا ہوا تھا، بمائے اونٹ کے فضا میں جا رہا ہے، کسی نے اپنا بیل پکڑا ہوا، بیل جا رہے ہیں، کھیتی باڑی میں تھے وہ اوپر فضا میں گئے۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں 8 دن تک لگاتار فضا کے اندر ہوا میں، ادھر سے ہوا اٹھاتی ہے، ادھر والی ہوا مارتی، ادھر آپس میں ٹکر رہے ہیں۔ فضا میں دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا تباہی آئی ہوئی۔ اللہ اکبر، آپس میں مار کر اس جلد کے اندر ہڈیاں چورا ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ پتہ کر طاقتور کون ہے۔ قرآن کہتا ہے 7 راتیں 8 دن تک لگاتار ہوا فضا میں ان کو ٹکرا کر مارا ہے، اندر گوشت ہڈیاں چورا بن گئیں۔ اور وہ آپ نے دیکھا باہر کبھی کبھی وہ شربت بنانے والے دیگر حضرات، ایک بہت بڑا چمڑے کی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر برف ڈال کر اوپر مارتے ہیں، وہ اندر ذرے ہو رہی ہوتی ہے، یا اٹھا کر مارتے ہیں، وہ ذرے ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ذرے ہوئے ہیں، ذرے ہو کر 8ویں دن بعد ہوا نے کہا فضا سے نیچے پھینک، فضا سے ہوا نے ان کو نیچے پھینکا نا، بلائیں پڑی ہوئی تھیں۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے لمبے قد تھے جیسے کھجور جڑ سے اکھاڑ کر کسی نے پھینک دیو۔ اور کھجور کے ساتھ تشبیہ دی، باقی درختوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور کھجور زمین سے اوپر جتنی لمبی ہوتی ہے نا، اتنی زمین سے نیچے ہوتی ہے۔ درمیان میں زمین کے ساتھ جڑنے والی سطح ہمیں نظر آتی وہ موٹی، نیچے پھر اس کی وہ جڑ نیچے جاتے نیچے پتلی ہوتی رہتی ہے، اور نیچے تو کھجور کے ساتھ تشبیہ دی۔ کیا مطلب؟ یہ کانہم اعجاز نخل، جو ہے کھجور کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جیسے کمر سے اوپر باڈی ان کی باہر تھی اور ٹانگیں نیچے زمین، وہ کھجور کی جڑ کی طرح لمبے پتلی بلائیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اندر بسم بنا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ دنیا والو جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، دنیا میں ان کی بقایا کہیں نظر آتی ہے؟ کوئی ایک بندہ دکھاؤ۔ ساری قوم ملیا میٹ کر کے رکھتی ہے۔ توبہ اللہ توبہ، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، جانور بھی، بندے کے بندے سارے غرق کر کے رکھ دیے۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی۔ جڑ کٹ گئی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، مکمل تباہ۔ اور اللہ نے ہوا کا عذاب ڈال کر تباہ کیا قوم عاد کو۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے تھے نہیں، پیغمبر نے تو زور لگایا، تو اللہ ایسے عذاب میں بھی ڈال دیتا۔ اللہ اپنے عذابوں سے ہمیں بچائے، اللہ غرور سے بھی بچائے، تکبر سے بھی بچائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی
اللہم ارحم علینا واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، اپنے عذابوں سے، اپنی نقمتوں سے، اپنے غضب سے ہمیں محفوظ و سلامت فرما دے۔ رحم کا معاملہ فرما، کرم کے فیصلے فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے، فتنے سے، فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ 2-3 احباب نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا، اللہ تو ان کی بیماریوں کو بھی شفا نصیب فرما۔ جو جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرما، جو گھروں میں بے چین ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ تو اپنی رحمتوں کا فیضان عام مسلمانوں پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔